حقیقی معنوں میں جو مزدور ہے اس کے ساتھ یوم مزدور کو بھی انصاف نہیں ہوتا۔ مزدور کو دبایا جاتا ہے اور ان کی آواز کو اٹھنے نہیں دیا جاتا۔ انڈیا انتہائی بزدل ہے اور انہوں نے جب بھی حملہ کیا ہے انہوں نے مار بھی کھائی ہے کہ ہمارا اختلاف پالیسی میکر سے ہے۔ اس سچویشن کے اندر ہم ایک عام فوجی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ قتل و غارت گری والی سوچ رکھنے والا یہ بدمعاش نریندر مودی اپنے ملک کو جنگ میں زبردستی دھکیل رہا ہے۔ صحیح بولنے کا، صحیح سوچنے کا حق ان نام نہاد جمہوری ملکوں میں نہیں دیا جاتا۔ جو عمران خان صاحب انہوں نے نریندر مودی جیسے فاشسٹ بندے کو نام لے کر اس کی چھترول کی ہے۔ سرحد پہ آج کل تناؤ ہے کیا، پتہ کیجئے پڑوس میں چناؤ ہے کیا، تو وہ چناؤ ہے آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس اور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے آج کا دن 1 مئی جو لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، سرکاری پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، وہ لوگ آج چھٹی پر ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقی معنوں میں جو مزدور ہے اس کے ساتھ یوم مزدور کو بھی انصاف نہیں ہوتا۔ البتہ حکومتوں کے حوالے سے یہ بات پہلے دن سے ہی ان کی روش ہے کہ ہر سال اعلان کیا جاتا ہے بڑے جذباتی انداز میں پرائم منسٹر کی طرف سے، باقی وزراء کی طرف سے، کہ مزدور کی مزدوری کم از کم 30,000، 35,000، 40,000، 50,000 کر دیں، لیکن کہیں پر بھی یہ مزدوری نہیں دی جاتی، کہیں پر بھی یہ تنخواہیں مزدور کو، عام غریب آدمی کو نہیں دی جاتی۔ جتنا ہو سکے مزدور کو دبایا جاتا ہے اور ان کی آواز کو اٹھنے نہیں دیا جاتا۔ مزدوروں میں ہی ایک قسم، یعنی ایک کسان بھی مزدوری کرتا ہے اور سارا سال فصل کا خیال رکھتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھاد دیتا ہے، اس کو مختلف سپرے وغیرہ بھی یوز کرتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب گندم کا ریٹ نکلتا ہے تو کسان کی مزید چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ مزدور روز اول سے ہی مزدور تھا اور مزدور ہی رہے گا۔ کبھی بھی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ریلیف خاطر خواہ نہیں ملا جس سے ایک عام مزدور کی زندگی آسان ہو سکے۔ خیر دعا ہے کہ اللہ پاک مزدور کے لیے ہماری حکومت کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا دن اور جس طرح مزدوروں کو، کسانوں کا احوال آپ کے سامنے ہے، وہ قابل رحم بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے، اور جو حکومتی رویہ ہے وہ شرمناک بھی ہے۔ اس کے بعد ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے جنگ کا، اس جنگ میں پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا انتہائی بزدل ہے اور انہوں نے جب بھی حملہ کیا ہے انہوں نے مار بھی کھائی ہے۔ ہماری پاک فوج ہو، فضائیہ ہو، یا جو زمین پر لڑنے والی فوج ہے، ملٹری ہے، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ہمیشہ نہ صرف پاکستان کو پروٹیکٹ کیا ہے بلکہ پوری ہمت اور جواں مردی کے ساتھ پاکستان کی پروٹیکشن کی ہے۔ اور انہی کے دلیری اور انہی کے جو ہنر ہے، جو پروٹیکشن کے ان کے پاس مینرز ہیں، انہی کی بنیاد پر آج پوری قوم تحمل کے ساتھ رات بھر سکون سے سوتی ہے۔ ان کو پتہ ہے ہمارے بارڈرز پر اگر کوئی چھیڑ خانی کرے گا، اگر کوئی حرکت کرے گا تو پاک فوج اس کو منہ توڑ جواب دے گی۔ ایٹ دس ٹائم من حیث القوم اندر کے اختلافات کو بھلا کر پاکستان کے افواج کے ساتھ، ایک عام سپاہی کے ساتھ، اتنی بات یاد رکھا کریں کہ ہمارا اختلاف پالیسی میکر سے ہے۔ وہ لوگ جو سب سے ٹاپ لیول پر بیٹھ کر کرپشن بددیانتی کرتے ہیں، یا سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، یا پاکستان کے اندر چلتی چلائی حکومتوں کو گراتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ اختلاف تھا، ہے اور رہے گا۔ لیکن اس سچویشن کے اندر ہم ایک عام فوجی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، 101% اپنے فوجی جوان کے ساتھ جو بارڈر پر کھڑا اس ملک کی سرحد پر پہرا دے رہا ہے، ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے بھی رہیں گے۔ تو بھارت جب بھی کوئی حرکت کر رہا ہے اس کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے، اور بھارت کا جو میڈیا ہے وہ جنگی جنون کے اندر پاگل ہوا پڑا ہے۔ یعنی آپ ان کی حالت دیکھیں کہ وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ پیٹرول پمپس کا رخ کر رہے ہیں اور ان کو وہ پیٹرول ڈلوا کہیں بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہاں بھاگنا ہے اپنا ملک چھوڑ کے؟ کہیں پر دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے ATM سے پیسے ختم ہونے سے پہلے لوگ اپنے پیسے نکال رہے ہیں، بینکوں سے پیسہ ختم ہونے سے پہلے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی ان کی دماغی حالت ہے۔ اور ریسنٹلی انہوں نے ایک کوئی ہاسپٹل تھا کہ کسی جگہ پہ وہ بلاسٹ ہوا اور تباہ ہو گیا تھا، تو اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سیالکوٹ پاکستان کا شہر ہے اور اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ تو جناب آپ میں اتنی جرت نہیں ہے اور آپ میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ سیالکوٹ کو برباد کر سکیں۔ سیالکوٹ اللہ پاک کے کرم سے، رحمت سے، فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے اور انشاءاللہ شاد و آباد رہے گا۔
اور اگر آپ نے وہاں بھی حرکت کرنے کی کوشش کی جس طرح آپ نے کی بھی ہے 2 دن پہلے، تو آپ کو ایسا منہ توڑ جواب ملا ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں فوری طور پر، کیونکہ آپ کے اندر مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ صرف شیر خانیاں کر سکتے ہیں، اور وہ شعر ہے نا کہ سرحد پہ آج کل تناؤ ہے کیا، پتہ کیجئے پڑوس میں چناؤ ہے کیا، تو وہ چناؤ ہے آپ کا۔ اور نریندر مودی جو ہے فاشسٹ دماغ رکھنے والا بندہ، ایک ہٹلر ٹائپ بندہ جو ہے نریندر مودی، اس کی جو سوچ ہے وہ نہ محبت والی ہے نہ امن والی ہے، فسادات، لڑائی، قتل و غارت گری والی سوچ رکھنے والا یہ بدمعاش نریندر مودی اپنے ملک کو جنگ میں زبردستی دھکیل رہا ہے، اور جنگ کے اثرات کبھی بھی اچھے نہیں ہوا کرتے، دونوں طرف سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا کرتا ہے۔ خیر، پاکستانی اس وقت تک ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن انڈین میڈیا ہو یا انڈیا کی عوام کو جس طرح وہ اکسا رہے ہیں، وہاں پورا ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی کل کے دن میں، اور اس میں کہا گیا کہ ڈی جے اسپیئر صاحب نے کہا کہ بھارت میں صحافی نے کوئی رپورٹ کیا اور اس کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا، اور زبردستی بیان بھی لیے جاتے ہیں۔ تو بالکل بھارت جو ہے یہ انتہائی گھٹیا، فضول اور واہیات حرکت کر رہا ہے۔ یہ سب کر کے دیکھیں نا، کسی بھی صحافی کو سوال کرنے پر اٹھانا، پھر اس پہ ٹارچر کرنا، پھر اس کو 142 دن تک غائب رکھنا، پھر اس کی شکل ہی بگاڑ کے بھیجنا، اس کی زبان بھی خراب کر کے بھیجنا، ان کے ساتھ بدترین ٹارچر کرنا، اور مختلف سیاستدانوں کو پکڑنا، ان سے پارٹیاں چھڑوانا، ان سے بیان لینا، ان کو کہنا کہ میرا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بیانات جو ہے نا وہ لینا اور ایسی حرکتیں کرنا، یہ بھارت کو شرم آنی چاہیے، اس کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان ہو یا بھارت ہو، یہاں پر جمہوری آزادیاں تو ہیں، اور لوگ پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی جمہوری آزادی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھیں نا، یہاں کبھی زبردستی نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی وہ زبردستی بیان نہیں لیا گیا، کسی کو غائب نہیں کیا گیا، کسی صحافی پہ ایک ہی دن میں 20 پرچے نہیں ہوئے، کسی صحافی کو شہید نہیں کیا گیا، کسی کو جبری طور پر لاپتہ نہیں کیا گیا، کسی کو سوال اٹھانے پر غائب نہیں کیا گیا۔ اور پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا، نہ عمران ریاض کو غائب کیا گیا، نہ سمیع ابراہیم کو اٹھایا گیا، نہ صدیق جان کو گرفتار کیا گیا، نہ جمیل فاروقی کے ساتھ زیادتی کی گئی، نہ زعیم لغاری کے ساتھ، ناغا سرور کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی۔ پاکستان تو ایک پرامن ملک ہے، لیکن انڈیا کو شرم آنی چاہیے، وہ ایک صحافی کو سوال اٹھانے پر اٹھا لیتا ہے اور ان کے ساتھ ٹارچر کرتا ہے، یہ سرین جو ہے وہ زیادتی ہے، ایسے حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ بھارتی ایک سنگر ہیں زارا گل صاحبہ، ان کا ایک گانا بھی ہے کہ اسی مرد آباد نہیں کہہ سکتے کدی بھول کے پاکستان نو۔ اب اس گانے میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کو، چونکہ عمران خان صاحب کے دور میں جس طرح سے ان کے لیے حضرت بابا گرو نانک کے دربار پر آنا ممکن ہوا، جس طرح سے ان کے لیے راستے کھولے گئے، یقینی طور پر وہ راستے جو تھے محبت اور امن کا ایک پیغام تھا، تو بلا شبہ اس راہداری کو کھولنا یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو انیشیٹو تھا، اور اس حوالے سے پاکستان ایک پرامن ملک کے طور پر پوری دنیا میں جانا گیا۔ اس کے بعد سکھ برادری کے دل میں پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور عمران خان صاحب سے ایک محبت جس طرح جاگی تھی، وہ بھی قابل دید تھی۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک یہ سانگ بھی بنایا تھا کہ اسی مرد آباد نہیں کہہ سکتے کدی بھول کے پاکستان نو۔ تو اس گانے پر جو ہے انڈیا کے اندر پابندی لگا دی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی ملک کو جو ریاست کو سوٹ نہ کر رہا ہو اس پر تا حیات بھی پابندی لگا دی جاتی ہے، اور صحیح بولنے کا، صحیح سوچنے کا حق ان نام نہاد جمہوری ملکوں میں نہیں دیا جاتا۔ تو انڈیا کا یہ انیشیٹو انتہائی شرمناک ہے۔ کوئی بھی جو سنگر ہو، کوئی کرکٹر ہو، یہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور ان کے جذبات کو اس طرح سے قید کرنا یہ کسی ملک میں بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں بات کریں گے پاکستان کے اندر آر پارٹی کانفرنس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور حکومت پاکستان کا انتہائی منافقانہ رویہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو جیل سے لانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن جو شہباز حکومت ہے، ان کے اتحادی ہیں، وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نہ نکالا جائے۔ اگر عمران خان کو آل پارٹی کانفرنس میں لاتے ہیں تو ان کا سارے کا سارا بیانیہ دبڑ دوز ہو جائے گا، اور پاکستان میں پہلے ہی جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آنے سے پہلے پاکستان کا ایک امیج انٹرنیشنل لیول پہ بن رہا تھا، وہ اور طرح کا تھا، لیکن جب سے عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا، انہوں نے نریندر مودی جیسے فاشسٹ بندے کو نام لے کر جس طرح سے مینشن کر کے اس کی چھترول کی ہے، اس کے بعد اس ٹویٹ کے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی چرچے ہو رہے ہیں، اس ٹویٹ کو انٹرنیشنل میڈیا پر بھی سراہا جا رہا ہے، اور انڈیا کو بھی واضح طور پر یہ خبر ہو چکی ہے کہ وہ
بد دماغ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ شاید اندرونی معاملات کی وجہ سے ہمارے انٹیریئر جو معاملات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے شاید عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، تو خان صاحب نے بڑا واضح پیغام دے دیا۔ اس پیغام آنے کے بعد کبھی بھی کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان کی عوام ہو یا پاکستان کا وہ فوجی جو سرحد پر کھڑا ہو کر پاکستان کی پروٹیکشن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کبھی بھی یہ پاکستانی قوم اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ اللہ کریم وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔